أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله۔ اس آیت کے بارے میں بات ہو رہی تھی کہ اللہ جل جلالہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سے فرمایا کہ اے نبی، آپ کے پاس مومن عورتیں آئیں بیعت کرنے کے لیے تو آپ ان سے کہیں کہ بیعت اس پر ہوگی کہ کسی کو اللہ کا شریک نہیں بنایا جائے گا، یعنی اللہ سے شرک نہیں کیا جائے گا، اور نہ ہی چوری کی جائے گی اور نہ ہی زنا کیا جائے گا، اور ولا یقتلن اولادہن، اور اپنی اولاد کو قتل بھی نہیں کیا جائے گا۔ اپنی اولاد کو قتل کرنے کی بہت ساری صورتیں ہیں۔ ایک صورت یہ بھی ہے کہ اس کی پیدائش سے پہلے جب بچے میں جان پڑ جائے تو اس کو ضائع کرنا، یہ بھی ایک طریقہ کار ہے۔ اور پھر ولا یأتین ببہتان، تو ایسا بہتان بھی نہیں لگایا جائے گا کہ جو آپ نے خود گڑھ لیا ہو اور دوسرے کے اوپر تھوپ دیا جائے، تو یہ جرم ہے، یہ جھوٹ ہے، اور اس جھوٹ کو بہتان کہا جاتا ہے کہ کسی کے اوپر آپ غلط الزام عائد کر دیں کہ اس آدمی نے یہ کام کیا ہے جبکہ اس آدمی نے وہ کام نہ کیا ہو۔ تو یہ ظلم کی بات ہے، یہ ناانصافی کی بات ہے کہ ایک آدمی آپ کے معاشرے میں رہتا ہے تو آپ نے اس کی شخصیت کو مسخ کرنے کے لیے، اس کے کردار کو خراب کرنے کے لیے آپ نے اس کے اوپر جھوٹا الزام لگایا۔ قرآن حکیم فرقان حمید میں ہے کہ اللہ کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام پر بھی ایک جھوٹا الزام لگا تھا، اور قرآن حکیم فرقان حمید نے اس کو بیان کیا ہے۔ اسی طریقے سے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں بھی ایک جھوٹا الزام آیا تھا میدان میں، قرآن حکیم فرقان حمید نے ان کی تطہیر بیان کی، ان کی پاکیزگی بیان کی۔ تو اللہ جل جلالہ اس بات سے منع فرماتا ہے کہ کسی کے اوپر جھوٹا بہتان نہیں لگایا جائے گا۔ اور ولا یعصینک فی معروف فبایعہن واستغفر لہن اللہ، اور معروف بات میں جو تم سے کہی جائے گی اس میں نافرمانی نہیں کی جائے گی۔ تو اگر وہ ان باتوں کا اقرار کریں تو اے اللہ کے نبی آپ ان سے بیعت لے لیں۔ گویا بیعت جو ہے ایک معاہدہ ہے، اور اس معاہدے کا جو ہے نا پاسداری جو ہے وہ لازم ہوتی ہے۔ تو پھر یہ معاہدہ اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے ساتھ ہوا تھا، اور آج یہ معاہدہ جو ہے آدمی اپنے شیخ طریقت کے ساتھ کرتا ہے کہ میں یہ غلط کام نہیں کروں گا اور اپنی زندگی صاف ستھری گزاروں گا۔ تو یہ معاہدے کی پاسداری جو ہے یہ اسلام میں شامل ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے کفار سے جو معاہدے کیے تھے ان کی بھی آپ نے پاسداری فرمائی ہے۔ جائے کہ کوئی آدمی اپنے مسلمان بھائی سے معاہدہ کرے اور پھر اس کو توڑ دے تو یہ اچھی بات نہیں ہے، مناسب بات نہیں ہے، یہ غلط بات ہے۔ یہ وہ بات ہے کہ جس سے انسانیت کا کردار جو ہے وہ متاثر ہوتا ہے۔ اور پھر اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے کہ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهُ، اے نبی اللہ سے ان کے لیے استغفار کریں۔ تو وہ یعنی بیعت کر لیں تو پھر آپ ان کے لیے اللہ سے استغفار کریں، دعا مانگیں، اللہ جل جلالہ ان کی لغزشوں سے درگزر فرمائے، انہیں معاف فرمائے۔ اور ان اللہ غفور الرحیم، اللہ جل جلالہ معاف فرمانے والا بھی ہے اور رحم کرنے والا بھی ہے۔ بندہ بلا وجہ کا اللہ سے مانگتا ہے، اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے اور وہ اپنے بندوں کو معاف بھی فرماتا ہے، تو اس لیے بندوں کو چاہیے
کہ وہ اپنے خالق کے قریب ہو جائیں اور اس کی قربت میں رہیں اور اس کے احکام کی پیروی کرتے رہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم قد یئسوا من الآخرۃ کما یئس الکفار من اصحاب القبور۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے زمانے کے جو لوگ تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ انسان جب مر جاتا ہے، مرنے کے بعد اس کو مٹی میں دفن کر دیا جاتا ہے اور بس وہ ختم ہے، اب اس کے بعد اس کی کوئی زندگی اور کوئی حیات نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے جب انہیں اس طرف توجہ دلائی کہ قیامت آئے گی، اس قیامت کے روز سب کو زندہ کیا جائے گا اور اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں سارے لوگ پیش ہوں گے اور میزان پر سب کے اعمال کا نیک و بد کا حساب ہوگا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے جب یہ بات ارشاد فرمائی تو وہ تعجب کرتے تھے اور کہتے تھے یہ وہ بات ہے ہم نے کبھی سنی نہیں ہے، ہمارے باپ دادا نے ایسی کوئی بات کی نہیں ہے، تو ہم اسے اس لیے ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے عہد میں جو لوگ تھے، اللہ جل جلالہ ان سے فرماتا ہے اے اہل ایمان لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہ، کہ وہ قوم جس پر اللہ نے غضب کیا ہے اس سے محبت مت بڑھاؤ، اس سے دوستی مت کرو۔ دوستی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ان سے کاروبار نہیں کرو، دنیا کا لین دین نہیں کرو، یہ مطلب نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دل سے آپ ان کی طرف رجحان نہ رکھو، ان میں سے کسی کے ساتھ محبت مت کرو۔ جو حقیقی دوستی ہوتی ہے، ایک آج کل لوگ ہیرا پھیری کی دوستی رکھتے ہیں، کچھ لوگ کاروبار کی دوستی رکھتے ہیں، تو یہ الگ باتیں ہیں، لیکن دوستی حقیقت میں وہ ہوتی ہے کہ جو آدمی دل سے کسی کو چاہتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے، تو اللہ جل جلالہ اس بات سے منع فرما رہا ہے کہ اس قوم سے محبت نہ کرو جس قوم پر اللہ جل جلالہ نے غصہ فرمایا، غضب فرمایا۔ اور وہ قوم ایسی ہے کہ وہ آخرت سے ایسی نا امید ہے جیسے کفار جو ہیں قبر والوں سے نا امید ہے۔ تو یہ کفار قبر والوں سے اس طور پہ نا امید ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب یہ ختم ہو گئے ہیں، دوبارہ ان کو حیات نہیں ملے گی، ان کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے۔ تو اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے کہ تم بھی ان کی طرح نہ ہو جاؤ اور ان سے محبت نہ کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم۔ یہ سورہ صف ہے اور اس کا نزول مدنی دور میں ہوا ہے۔ اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے کہ آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی ہے یہ سب عملی طور پہ اللہ جل جلالہ کی تسبیح میں لگا ہوا ہے، سب اللہ جل جلالہ کی حمد و ثنا کر رہا ہے، لیکن یہ ہے کہ تمہیں اس کی تسبیح، اس کی حمد و ثنا سنائی نہیں دیتی، یعنی انسان جو ہے اس کو سمجھ نہیں پاتا، لیکن جب وہ اس میں غور و فکر کرے گا تو اس کو یہ معلوم ہو جائے گا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کہ کوئی شے ایسی نہیں ہے جو اللہ جل جلالہ کی تسبیح اور تحمید نہ کر رہی۔ اور پھر اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ هو العزیز الحکیم، کہ وہ غالب ہے اور وہ حکمت والا ہے، وہ دانائی والا ہے، کوئی اس کو مغلوب نہیں کر سکتا اور وہ سب پر غالب ہے۔ اور یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، یہ آیت کریمہ بڑی عجیب و غریب ہے، اور ہم لوگوں کو جو ہم صبح و شام کام کرتے ہیں تو یہ ہمیں ایک نصیحت کا پیغام دیتی ہے، اور بہت بڑی نصیحت ہے حقیقت میں دیکھا جائے۔ میں آپ سے کہوں کہ نماز پڑھو اور خود نماز نہ پڑھو، میں آپ سے کہوں روزہ رکھو اور خود روزہ نہ رکھوں، میں آپ سے کہوں زکوٰۃ دو اور خود زکوٰۃ نہ دوں، تو یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے۔ تو اللہ جل جلالہ مومنوں سے یہ بات ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان تمہارا کام یہ نہیں ہے، تم جو اچھا کام کہتے ہو لوگوں سے تو وہ خود بھی کیا کرو۔ یہ نہ ہو کہ لوگوں کو تو آپ اچھی باتیں بتاتے رہو، خود سود کھاتے رہو، خود رشوت لیتے رہو، خود ہیرا پھیری کرتے رہو، تو یہ باتیں جو ہیں یہ بہت بری ہیں۔ انشاءاللہ اس کی مزید بات کل ہوگی۔